نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رمضان المبارک کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اللہ نے جب مرد کو قوام بنایا اور ان کے لیے ایک درجہ رکھا، گھر کی کنگڈم میں انہیں ہیڈ قرار دیا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس اتھارٹی بھی ہو۔ اور پھر دوسری بڑی بات یہ کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو جو مال خرچ کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ پھر گھر اس کی مرضی کے مطابق بھی ہو۔ اگرچہ عمومی طور پر تو کیا ہوتا ہے، وہ لا کے مال بیوی کو دے دیتا ہے اور وہ جیسے چاہتی ہے خرچ کرتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اپنے شوہر کے مشورے کے بغیر جو چاہے مال کو جس طرح چاہے لوٹائے، جو چاہے کرے، نہیں۔ پھر گھر کی خوشحالی کا انحصار اس بات پر ہے کہ عورت اپنے شوہر سے مشورہ کرے۔ فالصالحات، بس نیک عورتیں، پہلے مرد کا رول بتایا گیا، اس کی ذمہ داری بتائی گئی، دوسری طرف اب عورت کا رول بتایا گیا۔ فالصالحات، بس نیک عورتیں، صالح عورتیں، ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ایک نیک عورت کی سب سے بڑی خوبی قانتات، اطاعت گزار ہیں، بات مانتی ہیں۔ قنوت کا ترجمہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عاجزی اور ایک دوام۔ عاجزی کے ساتھ اطاعت اور مسلسل اطاعت، یہ نہیں کہ جب کوئی مرضی ہو، مقصد ہو، کوئی ضرورت ہو تو خوشامد کر لی اور اس کے بعد تو کون اور میں کون، نہیں۔ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں۔ اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت اچھی طرح کرتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے۔ جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے، جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے۔ یعنی بیوی کا حال حلیہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو شوہر کو خوش کرے، نہ کہ گھر میں میلی کچیلی اور ساری زیب و زینت بازار کے لیے۔ اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے۔ جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے۔ تو یہ ہیں ایک اچھی بیوی کی خصوصیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو اس آیت کی بہترین وضاحت کرتی ہیں۔ نمبر ایک، اطاعت، اور اطاعت میں کیا کہ کوئی کام کہے تو خوشی سے کرے، اور نمبر دو، اگر وہ بیوی کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے۔ اور اس اطاعت میں صرف یہ اطاعت ہی نہیں آتی کہ وہ کہے کھانا لا دو تو لا کے رکھ دے، اور وہ کہے کہ بازار چلو تو ساتھ چل دے۔ اس اطاعت میں شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کی اطاعت بھی شامل ہے، جسے بعض اوقات بہت سی پڑھی لکھی خواتین اپنے حق میں ایک ظلم سمجھنے لگتی۔ ایک دفعہ کہیں میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی، کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے لاء میں ایم فل کیا تھا، تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرا ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے ریپ کرتا ہے میری مرضی کے بغیر۔ میں نے کہا قانون پڑھ کے قانونی ٹرمز ہی گھر میں بھی استعمال ہوں گی، شوہر اور ریپ؟ میرا تو سر چکرا گیا۔ یہ بات بہت ڈھکی چھپی ہے، لیکن چونکہ دین کا ایک حصہ ہے اس لیے بتانا ضروری ہے۔ بہت سے گھرانوں میں خرابیاں اور بہت سے گھرانوں میں لڑائیاں اور بدمزاجیوں کی جو روٹ کاز ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، جسے کوئی نہیں کھولتا، نہ کوئی ماں بتاتی ہے، نہ کوئی استاد بتاتا ہے، نہ کوئی اور اچھا مشورہ دیتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ نے شوہر کو حق دیا ہے اور عورت پر لازم کیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ لیکن جب عورت کا ایک موڈ ہی صرف ریزسٹ کرنے کا بن جائے اور شوہر کو صرف یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس نے تو میری بات ماننی ہی نہیں، تو یہ چیز بہت سی تلخیوں کو جنم دیتی ہے۔ ایسے میں عورت اور مرد کے مزاج میں چونکہ قدرتی فرق ہے، بعض اوقات شوہر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے عورت نہیں پوری کر سکتی، یا عورت کا مزاج اس سے مختلف ہے، یا عورت اس کو اپنے لیے ایک مصیبت اور بوجھ سمجھتی ہے، تو بھی اس موقع پر اطاعت کہ اللہ کا حکم ہے
اور اگر میرا دل نہیں بھی چاہ رہا تو میرے رب کی رضا اس میں ہے، مجھے اس سے جزا چاہیے، صرف اپنی مرضی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب سے عورت نے اپنے اوپر گھر اور باہر کی دوہری ذمہ داری لی تو اس میں عورت کے لیے اس مقام پر اطاعت شوہر زیادہ مشکل ہو گئی۔